نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم سورۃ آل عمران کو آخر تک اس کی تفسیر کر سکیں، کیونکہ ہر آیت ہی اتنی خوبصورت ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اس کو اتنی انڈرسٹینڈنگ ہماری اس کی اتنی پکی ہو جائے کہ ہمارے سارے شرک کے دروازے بند ہو جائے۔ دیکھیے آج جو ہم آیت کریں گے 189، یہ جواب ہے اس آیت کا جو ہم نے 181 میں پڑھی تھی، کہ جس میں یہود نے مذاق اڑایا تھا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ تمہارا رب تو فقیر ہو گیا ہے، تم ہم سے مدد مانگ رہے ہو، ہم اغنیاء ہیں۔ تو اس کا ہی جواب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، واللہ، اور اللہ اعلیٰ کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت۔ دیکھیے اگر ہمیں اس ایک آیت کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے نا تو سارے شرک کے دروازے، کہ ہر چیز کی ملکیت، بادشاہت، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، جو کچھ آسمان اور ہم جب تہجد میں اٹھتے ہیں تو ہم کیا دعا مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک انت ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت ملک السماوات والارض۔ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ مکمل دعا ہے۔ اگر آپ یہ ساری دعا آپ دیکھیں اور پھر اس کا ترجمہ آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بیسیکلی مناتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یا رب العالمین، ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سارا کے سارا تیری ملک، اور اسی کے درمیان میں تو ہم بھی ہے نا، تو پھر ہم بھی اللہ کی ہی ملکیت ہے۔ تو اگر ہمارے پاس خوشیاں آئیں گی یا غم آتے ہیں، کچھ بھی معاملہ آتا ہے، تو جانا ہے کہ ہم نے اسی رب کے پاس جانا ہے۔ یہی پیغام ہے اس آیت۔ اب جو اگلی آیت ہم پڑھ رہے ہیں 190، اس آیت سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، یہ وہ آیتیں ہیں اب جو ساری آیت آخر تک 200 آیات تک ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ آیتیں جو ہیں یہ تہجد کے ٹائم پہ جب اٹھتے تھے تو وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے کہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود وہ اپنی خالہ کے پاس ہے، میمونہ ان کی خالہ تھی، ان کے پاس آئے، تو ان سے روایت یہ ملتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ان کے گھر میں تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تہجد کے لیے، اور وضو کرنے سے پہلے انہوں نے ان آیات کی پوری 10-11 آیات بنتی ہے ان کی تلاوت۔ پھر حضرت عائشہ سے مروی ہے، اتنی خوبصورت یہ بات لگتی ہے کہ عبداللہ بن عباس ایک دفعہ مدینہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، تو حضرت عائشہ کو ملنے آئے کیونکہ وہ بہت مس کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے پاس آئے اور آ کے ان کو کہا کہ ہمیں کچھ ایسی بات بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی انوکھی سی بات ہو۔ تو حضرت عائشہ رونے لگی، انہوں نے کہا کہ عبداللہ ان کی کون سی بات ایسی، لیکن پھر انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس تھے، اور رات کو انہوں نے کہا کہ عائشہ اٹھے وہ، اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے تہجد میں، وہ اتنا روئے قیام میں، اور کہ ان کی ساری داڑھی مبارک بھیگ گئی، اور ان کا پورے کپڑے، جیسے سینے پہ ان کے کپڑے تھے، ان پہ ان کے آنسو۔ اور جب وہ نماز سے فارغ، حضرت عائشہ کہا کہ کیا ہوا آپ کو، کہ آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ بتایا کہ آج مجھ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن؟ اب اس کی ایک ایک آیت آپ دیکھیے کہ کوئی ورڈز ہی کافی نہیں ہے اس کے لیے، کہ اتنی خوبصورت آیات ہیں، اور اس میں دعا بھی ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے دعا کیسے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تعریف بیان کر رہے ہیں اور اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں سوچنا ہے، اور ہمارے تدبر کا جو ہمارا ہے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہمارا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 190 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اِنَّا، بے شک، فی خلق السماوات والارض، کہ تخلیق میں آسمانوں اور زمین کی، واختلاف اللیل، اور اختلاف میں رات کے، والنہاری، اور دن کے، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ دیکھیں ہم عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ آپ میں سے سارے، اب ہمیں تو لگتا ہے نا کہ ہم عقل مند ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں
کہ اس زمین اور آسمان کے درمیان میں لآیاتن البتہ نشانی ہے. لا جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ ضرور مطلب پکی نشانیاں ہیں اس کے اندر، اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عقل مند اس کی نشانیوں پہ غور کر. دیکھیے کہ آسمان اور زمین کے اندر کبھی ہم سوچتے ہیں یہ بات کہ دیکھیے آسمان کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے. جب ہم پڑھتے ہیں سورۃ ملک، اس کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کے بارے میں جو بتایا، اتنی خوبصورت وہ آیات تھی کہ الذی خلق 7 سماوات طباقا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 آسمان طباقا اوپر تلے بنائے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین واعتدنا لهم عذاب السعیر. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ ملک میں بتاتے ہیں کہ تم دیکھو تو صحیح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ تمہارے لیے اوپر چھت بنائی ہے، اور تم دیکھو اور پھر کہتے ہیں بار بار دیکھو، تمہاری نظر خسیر ہو کر ناکام ہو کر واپس آ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت آسمان بنایا. اور پھر زمین کو دیکھو، دیکھیں اپنے مدار کے گرد وہ کتنی تیزی سے چکر لگاتی. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں محسوس ہو کہ ہماری زمین ہل رہی، ہم کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دی. اب سورۃ نبا میں پڑھ کے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے دنیا میں بتاتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا تخلیق، کیا کیا چیزیں میں نے تمہارے لیے. دیکھیں کبھی ایسا ہوا کہ ہم باہر نکلیں تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے باہر نکل رہے ہیں اور آسمان سے ایک ٹکڑا بادل کا سر کے اوپر آ کے. اب بارش کو دیکھیں کتنی خوبصورت ہے، دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ بارش ہوئی ہے، آسمان تو کھلا آسمان ہے، وہاں سے پانی گر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی دھڑ سے ایک پانی کے جیسے بالٹی سے پانی گرتا ہے ویسے کدھر چھننی لگی، کیسے خوبصورت قطرہ 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 پانی کا گرتا ہے. اب دیکھیے جب برف گرتی کیسے خوبصورتی سے، اتنی خوبصورت برف گرتی ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ اتنے اتنے بڑے برف کے سر کے اوپر آ کے گر رہے ہیں، گھروں کے اوپر گر رہے ہیں، طوفان آ گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چیز کو بتاتے ہیں کہ دیکھو، سوچو، غور کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کیا ہیں، اور انہی چیزوں کو یاد کرتے ہوئے، ان چیزوں پر تدبر کرتے ہوئے تم اللہ کو پالو. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین، وہ لوگ جو یذکرون، یاد کرتے ہیں اللہ کو، قیاما، کھڑے، وقعودا، اور بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلو. یا انسان کھڑا ہوتا ہے، یا وہ بیٹھا ہوتا ہے، یا وہ لیٹا ہوتا ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح کی تعریف بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی پسندیدہ لوگ ہیں، جو مومن ہیں، کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ذکر کسے کیا جاتا؟ دل سے کیا جاتا. اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، اور کھڑے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں. غور و فکر کس سے کرتے ہیں؟ ہم دماغ سے کرتے ہیں نا، غور کرتے ہیں. فی خلق السماوات، تخلیق میں آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی. اور کیا کہتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ تو نے یہ باطل بے مقصد پیدا نہیں کیا. سبحانک، پاک ہے تو، فقنا عذاب النار، بس بچا لے ہم عذاب سے. ہم کتنی دفعہ یہ دعا مانگتے، ہم کتنی دفعہ، دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا کہ رٹا ہوا جیسے ہم مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا مانگیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ انسان اللہ کی پہلے تعریف بیان کرتا ہے کہ یا رب العالمین تو نے ان میں سے کچھ بھی باطل نہیں پیدا کیا. اور وہ سارا وقت دیکھیں ایک اس کی اگزامپل آپ اس طرح سے، ہمیں کیا لگتا ہے کہ جس وقت ہم نے فرض پورا کیا، نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت ہم نے وضو کیا، چلو جی اب ہم اللہ کو یاد کرنے بیٹھے، اللہ کی نماز پڑھی اور اس کے بعد ہم کے کام ہوں. یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تو مجھے یاد آ رہا ہے سورۃ آئی تھنک سورۃ سجدہ میں کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تعریف بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں سرشار ہیں، جو مومن ہیں نا، ان کی پشتیں بستروں پر نہیں لگتی ہیں، اور وہ اللہ کے ذکر کے. اللہ کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو ایسا بنا دے کہ ہم دیکھیں رات کو جب ہم سوتے ہیں ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے کہ ہماری آنکھیں، ہم ڈیپ سلیپ میں جاتے ہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ سے اٹھتے ہیں وہاں سے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلتی ہے، پھر ہم سو جاتے ہیں، پھر ہم اٹھتے ہیں. تو ہمارے پاس ایسے اگر آپ اپنی نیند کو دیکھیں نا کہ کس طرح سے، تو آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اٹھاتے ہیں، لیکن ہم پھر اتنی گہری نہیں لے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب بھی ہم اٹھیں، جس وقت بھی دیکھیں ضرور اگر آپ کی نئی آنکھ ایسے پوری طرح سے کھلتی ہے، آپ اپنے نفس میں اتنا وہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں میں نہیں اٹھ سکتی ہوں، تو جس وقت آپ کی آنکھ
کھلے تو یہ دعا یاد، یہ سنت بھی پوری ہو جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو یہ وضو کرنے سے پہلے یہ دعا مانگا کر. تو اسی طرح سے آپ بھی یہ دعا یاد کر لیں. اگر آپ کو یہ پورا رکوع نہیں یاد ہوتا تو اسی میں ایک دعا ہے انشاءاللہ وہ آگے آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گی، اگر آپ وہ بھی یاد کر لیں تو آپ یہ مانگا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ضرور پوری کریں گے. اب دیکھیے جیسے اگزامپل آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کا میں آپ کو تفسیر جو بتانا چاہوں گی، جو میں نے سارا اس کو جب میں تدبر کر رہی تھی جو مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ دیکھیں جب ہم جاب کرتے ہیں، آپ میں سے جو لوگ بھی جاب کرتے ہیں یا اگر جو جاب نہیں کرتے، آپ سوچیں کہ آپ اٹھے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ 12 بجے میں نے کسی پارٹی میں جانا ہے، دونوں اینگل سے آپ دیکھ لیجیے. اگر آپ جاب پہ جانا ہے اپنے تو صبح جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے نا تو سب سے پہلے آپ کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ اچھا اب میں اٹھی ہوں تو 10 بجے مجھے جاب پہ پہنچ. پھر آپ باتھ روم میں جاتے ہیں، آپ دانت برش کر رہے ہیں، آپ منہ دھو رہے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اچھا میں نے اتنے بجے جاب پہ جانا ہے. پھر آپ بچوں کو اگر تیار کر رہے ہیں، اگر ان کو ناشتہ دے رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں ہے کہ ابھی میں نے اتنا ٹائم رہ گیا، میں نے جاب پہ جانا ہے. پھر آپ کپڑے چینج کرتے ہیں، آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ایون آپ جاب پہ پہنچتے لیکن آپ اس خیال کو اپنے اندر سے نہیں نکالتے، مطلب وہ آپ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے جاب پہ جانا ہے، میں نے جاب پہ جانا ہے. بالکل وہی چیز اس آیت کو آپ سمجھ لیجیے کہ آپ دنیا میں جو کام بھی کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ساری کی ساری ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، اور نعمتیں اور خوشیاں اور غمیاں یہ سب ہماری زندگیوں کا حصہ ہے. آپ سب کچھ کرتے رہیں لیکن اللہ کو سینٹر میں رکھیں. آپ کا سارا دھیان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے. آپ نے نماز پڑھ لی، آپ کے زبان سے تسبیح بیان کرتے رہیں. اگر آپ کو پورا درود نہیں پڑھنا، آپ چھوٹا درود پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یہ چھوٹا سا درود آپ یہ پڑھتے رہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کوئی بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں. آپ کا دھیان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رہے. یہی اس اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایسے کرتے ہیں اور وہ یاد اور وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمان کی تخلیق اور زمین کی تخلیق میں، کہتے ہیں کہ اللہ تو نے اس کو باطل، تو نے ایسے نہیں پیدا کر دیا، اس کا کوئی مقصد ہے جیسے ہمارا زندگیوں کا. اور یہ چیز بتا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یاد کروا رہے ہیں کہ انسان تیرا بھی کوئی مقصد ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تو اپنا مقصد بھی یاد کر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی چیز آسمان اور ان کے درمیان یوں ہی باطل نہیں پیدا کی. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگ رہے کہ اللہ تو پاک ہے، مجھے بچا لینا آگ کے عذاب سے، آمین ثم آمین. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا سکھا رہے ہیں انسان کو کہ ہم کیسے دعا مانگیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، من تدخلا، جس کو تو داخل کر دے گا، النار، آگ میں، فقد اخزیتہ، تو پس وہ رسوا کر دیا جائے گا، وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے، من انصار، کوئی مددگار نہیں. کہ یا رب العالمین تو آگ میں کسی طرح سے ہمیں جنتوں میں داخل کر دینا. وہی حضرت عمر کی بات یہاں پہ یاد آتی ہے کہ کس طرح سے وہ ڈرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جب تک میرے دونوں قدم جنت کے اندر نہ داخل ہوں گے مجھے چین نہیں آئے گا. اگر میرا ایک قدم جنت کے اندر ہے اور ایک باہر ہے تو میں پھر بھی یہی ڈرتا رہوں گا کہ یا رب العالمین اس پہ رحم کرنا اور مجھے کسی طرح سے جنتوں میں داخل دینا. یہی تڑپ ہم لوگ، یہی دعا ہماری ہونی چاہیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین. اس کے ساتھ ہی ایک اور دعا اتنی خوبصورت ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا، جو ہم پڑھتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ ہر وقت یہ بھی دعا مانگا کرے کیونکہ اب ہماری زندگیوں میں قرآن کھل گئے ہیں نا، تو ہمیں دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سارا وقت اپنی اولاد کے لیے بھی مانگنی ہے کہ یا اللہ جس طرح سے ہمیں سمجھ آ گئی تیرے پیغام کی، یا رب العالمین اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے ساتھیوں کو سمجھ آ. اور پھر یہ مانگا کرے کہ ربنا اصرف عنا عذاب ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے عذاب سے بچانا کہ یہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے رہنے. اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی ایک، دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ دیکھ رہے ہو قرآن میری زندگی، الحمدللہ. آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں. اب یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ کی آنکھ ہوتی ہے، آپ تہجد کے لیے نہیں اٹھ پاتے کسی بھی وجہ سے، تو ایٹ لیسٹ اس وقت آپ کو اگر یہ زبانی یاد ہوگی تو آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. اتنی خوبصورت دعا ہے مانگنے کے لیے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم نے، سمعنا، سنا، منادیا ینادی، پکارنے والے کو وہ پکار رہا تھا،
لل ایمانی ایمان کے لیے، ان کے آمنو کہ ایمان لے آؤ، بربکم اپنے رب پر، فآمنا تو ہم ایمان لے۔ دیکھیے اگر سب سے پہلے تو اس کا یہ دیکھیے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ صحابہ کی بات بتا رہے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا، اور ان کے ہی وہ الفاظ ہیں اس کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ ایک پکارنے والے نے جب ہمیں ایمان کے لیے پکارا تو ہم ایمان لے آئے، اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ کیا دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ خطبۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ آل راف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا تھا کہ اے نبی جو کچھ تم پر نازل کیا گیا اسے پہنچا دو، اگر نہیں کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اور سورۃ اعراف کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے کہا ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ ہم نے تم کو اپنا پیغام دیا تھا، کیا تم نے پہنچایا؟ کہ کتنی ڈر والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن لوگوں کو بھی گواہ بنائیں گے اور رسولوں کو بھی گواہ بنائیں گے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب خطبۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لوگوں کیا میں نے آج تمہیں اپنا پیغام پہنچا دیا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آسمان کی طرف انگلی کر کے 3 مرتبہ یہ کہا تھا کہ اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ اور دیکھیے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں صرف تمہارے لیے رسول نہیں ہوں، قیامت تک جو نوع بشر آئیں گے ان تک قرآن کو پہنچا دینا تمہارا کام ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اور آج ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا تھا وہ ہم ان کا حکم پورا کریں، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں جن تک یہ پیغام نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے راستے آسان کرے، ہمیں سمجھ آئے گی تو ہم دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں گے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ اور پھر دیکھیے کہ خوبصورت دعا مانگ رہے ہیں کہ ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا پس بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وکفر اور دور کر دے عنا ہم سے، سیئاتنا ہماری برائیوں کو، وتوفنا مع الابرار اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہ خوبصورت دعا ہے کہ ایک تو وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم نے ایمان لے آئے اور اب جو ہم سے گناہ ہو گئے ہیں یا رب العالمین ان کو معاف کر دینا، اور کفر کہتے ہیں کہ بالکل ڈھانپ دینا، ہمارے گناہوں کو دور کر دے، ڈھانپ دے ہم سے، اور یا رب العالمین آخر وقت وتوفنا مع الابرار کہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا کرنا، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا تاکہ ہماری آخرت آسانی ہو جائے، ہماری آخری وقت ایسا آ جائے کہ ہم تیرے ہی بندے بن کے دنیا سے۔ دیکھیے نیک لوگوں کی دوستیاں رکھنا، جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملا یقرب الی حبک، کہ یا رب العالمین آخرت کا معاملہ ہمیں آسان، ہمیں آخرت کی سمجھ عطا کر دے، کیونکہ دیکھیں عقل جو دنیا میں ہماری عقل ہے نا وہ دنیا کے کام کے لیے تو ہماری عقل بڑا کام کری ہے، ہم نے کیسے فیصلے کرنے، ہم نے کہاں پہ کوئی کام کرنا ہے کہاں پہ نہیں کرنا، ہمیں سب پتا ہوتا ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں ہماری عقل بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے دیکھیں دنیا میں تو شاید نظر آتی ہیں چیزیں تو ہم سودے کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، ہم اتنی محنتوں سے مال جمع کیا ہوا کس طرح سے داؤ پہ لگاتے ہیں، ایک کاروبار کرتے ہیں ہم لگا دیتے ہیں کہ شاید اس میں ہمیں بھلائی مل جائے، شاید اس میں ہماری ترقی مل جائے، ہم اور پیسہ بنا سکیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار کرتے ہوئے ہم کیوں گھبرا جاتے؟ وہ آخرت کا معاملہ کیونکہ اس نظر نہیں آ رہا ہوتا نا، لیکن جن کو قرآن کی سمجھ آ جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کو یہ سمجھ عطا کر دے وہ آخرت کے سودے بھی بڑی آسانیوں کے ساتھ کر دے، کیونکہ معاملہ تو آخرت کا ہی ہے نا صرف۔ اور پھر دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں کہ ربنا اے ہمارے رب، وآتنا اور دے ہمیں، ما وعدتنا جو وعدہ کیا تو نے ہم سے، علی رسولک اپنے رسولوں کے ذریعے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ یہ چھوٹی بات پہ نہیں رکے، دعا مانگنے کا طریقہ بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، کیونکہ یہ تو رہتی دنیا تک ہم لوگ مانگیں گے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ آج دیکھیں کہ میں آپ کو پکار رہی ہوں، فار ایگزامپل میں آپ جتنے بھی لوگ آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں یا یوٹیوب پہ یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام، تو ایک پکارنے والا پکار رہا ہے کہ میرا رب یہ کہہ رہا ہے، ہمارے رب نے ہمیں یہ کہا ہے، ہمارے رب نے یہ کہا ہے، تو یہ دعا ہمارے لیے بھی تو بنتی ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ایک پکارنے والے نے پکارا تھا، اس قرآن کے ذریعے ہمیں بتایا، ہم اس پہ ایمان لائے، ہم اس کو قرآن کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی اور ہم نے اپنے گناہوں کو اپنے آپ سے دور کیا، تو یا رب العالمین کہ ہمیں پھر عطا کر ما جو تو نے وعدہ کیا ہے رسولوں سے۔ اللہ پر رسولوں سے کیا وعدہ کیا تھا؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جنتوں کے وعدے، ان کو درجات کے وعدے کی، ان کی اتنی بھلائیوں کے وعدے کیے نا، تو وہی مانگتے ہیں کہ یا اللہ جو تو نے رسولوں سے وعدے کیے تھے نا وہ ہمیں بھی عطا کرے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، وَلَا تُخْزِنَا، اور نہ تو رسوا کرنا ہمیں یوم القیامہ، قیامت کے دن، اِنَّکَ، بے شک تو، لا تخلف المیعاد، کہ تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم بتا بھی رہے ہیں کہ یا اللہ تو وعدوں کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا، تو نے جو وعدے نبیوں کے ساتھ کیے ہیں یا اللہ وہ ہمارے لیے بھی کر دے، ہمیں بھی وہ چیزیں عطا کر دے یا رب العالمین، ہم ایمان لانے والے ہو۔ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر ہم شروع سے جیسے ہماری زندگی میں قرآن نہیں کھلا تھا، ہمیں قرآن کی ویسے سمجھ نہیں آئی، جس عمر میں بھی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام سمجھ آ گیا۔ صحابہ کو دیکھیے، ضرور جب نیا اسلام آیا تھا تو ہر ایک کی اپنی عمر کے مطابق جس کو پیغام ملا تھا، اور وہ اسلام جب قبول کیے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلے گناہ معاف کر دیے نا ان کے، کیونکہ انہوں نے دعائیں ایسی مانگی۔ تو آج ہم بھی یہی دعا مانگے کہ یا رب العالمین ہماری زندگیوں میں اب قرآن، ہمیں اب آپ کی سمجھ آئیے احکامات، یا رب العالمین ہمیں ان پہ جمنے والا بنا دے، ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا یا رب العالمین، کیونکہ آپ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ، کتنی خوبصورت لفظ ہے کہ اللہ نے دعا قبول کر لی، لہم ان کے لیے، ربہم ان کے رب نے، انی بے شک میں، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک میں، لا اضیع نہیں ضائع کرتے، عاملاً عمل کرنے والے کا، منکم تم میں سے، من ذکرن کہ کوئی خواہ وہ مرد ہو، او انسا یا وہ عورت ہو۔ اکثر عورتوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ قرآن میں شاید آدمیوں کے لیے زیادہ حقوق ہے اور عورتوں کے لیے نہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کا عمل ضائع نہیں کرتا ہوں، خواہ وہ عورت ہو خواہ وہ مرد ہو، جو نیک عمل لے کے میرے پاس آئے گا اس کو اس کا اجر دیا جائے گا۔ بعدکم من بعد، تم ایک دوسرے میں سے ہی ہو، فالذین وہ لوگ جو ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا اور نکالے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، واوذوا اور وہ اذیت دیے گئے، فی سبیلی میرے راستے میں، وقاتلوا اور انہوں نے جنگ کی، وقتلوا اور وہ مارے گئے، لاکفرن تو میں ضرور دور کر دوں گا، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیوں کو، ولا ادخلنہم اور میں ضرور داخل کر دوں گا انہیں، جنات جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ثواب بدلہ ہے، من عند اللہ اللہ کے نزدیک، واللہ اللہ، عندہ اللہ کے پاس، حسن و ثواب بڑا ہی خوبصورت اچھا بدلہ ہے۔ دیکھیے اس میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، دیکھیے آج ہماری ہجرت کیا ہے؟ سب سے بڑی ہجرت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے ہجرت کر جائے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے نا، کہ ایک جگہ پہ اگر آپ کو تکلیف ہے تو آپ دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر، اگر آپ دین کی خاطر آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے تو آپ چلے جاتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر کوئی ایسی برائیاں ہیں جب ہم ان کو چھوڑتے ہیں تو ہم ہجرت ہی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ساری کوششیں قبول کرے گا، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکالے، کین یو بلیو اٹ، جو سے صحابہ اکرام کے آپ زندگیوں کا سوچیں، مکہ میں ساری عمر رہے، پیدا ادھر ہوئے تھے، ان کا خاندان ادھر تھا، ان کا گھر ادھر تھا، ان کے سارے دوست ادھر تھے، جب انہوں نے ہجرت کیوں کی تھی؟ اللہ کی خاطر کی، کیونکہ وہاں پہ وہ ستائے جا رہے تھے، وہ سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی محبت میں نکل آئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ان کو تھامے۔ آج اگر ہم اپنی ساری چیزوں کو اللہ کی خاطر چھوڑتے ہیں، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تو پھر زندگی میں فن ختم ہو جائے گا، اور شاید لوگ ہمیں بلانا چھوڑ دیں گے، اگر ہم لوگوں کو یہ بات کہیں گے تو لوگ ہمیں کہیں گے کہ یہ تو سارا وقت ایسے ہی بات کرتی ہے۔ دیکھیں ہمیں لوگوں کا ڈر، ہمیں ان چیزوں سے گھبراہٹ ہوتی ہے نا، لیکن جب ہمیں اللہ پہ یقین ہو جائے، یہ پوری سورت کے آخر میں دیکھیے دعاؤں میں کیا ہے کہ اللہ پہ یقین کرنا کہ وہی مالک ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ اگر مالک ہمارے ساتھ ہو جائے تو کسی مجال کیا کہ ہمیں کوئی تنگ کرے، یا ہمارے خلاف کوئی ایسی پلاٹنگ کرنا شروع کر دے، یا ہمیں کسی بھی طرح سے ہم پہ الزام ایسے آ جائیں یا کچھ ہو جائے، کچھ نہیں ہوگا، مت گھبرایا کر۔ اگر آپ اللہ کے لیے خالص ہے نا، دیکھیں انسان کیا ہے کہ دودھ خریدنا ہوتا ہے نا، یا تو خیر پیکٹ میں ملتے ہیں، جیسے ڈبوں میں ہوتے ہیں، اس میں ایسی نہیں ہوتی، اگر ملاوٹ ہے تو لکھا ہوتا ہے کیسے۔
اب پاکستان کا سوچئے کہ جب ہم اتنا سا ایک دودھ لیتے ہیں تو ہمیں یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ اس میں پانی تو نہیں ملا ہوا، خالص ہے کہ نہیں ہے۔ ہم کپڑا بھی لینے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کتنے گرام کا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سلک ہے، یہ پیور سلک ہے کہ اس میں ملاوٹ ہے۔ تو کس طرح سے ہم دنیاوی چیزوں میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم خالص چیزیں ڈھونڈتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے لیے کہ خالص نہیں ہو؟ جب ہم اللہ کے لیے خالص ہو جائیں گے تو وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اتنے بڑے بڑے اجر، اتنے بڑے بڑے اجر کہ مسکراؤ تو وہ بھی عبادت بن جاتی ہے، اور اللہ کی خاطر آپ اتنے بڑے بڑے اگر کام کرو گے تو کیا اللہ آپ کو یوں ہی چھوڑ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی بدلہ دے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بڑا اچھا بدلہ دے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اللہ کی راہ میں جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ کہتے ہیں لا یغرنک، ہرگز نہ دھوکے میں ڈالیں، تقلب الذین کفروا، کہ چلنا پھرنا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد، شہروں میں، متاع ان کے فائدہ اٹھانا ہے قلیل تھوڑا سا، ثم پھر مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المیعاد، اور یہ بڑا ہی برا اتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شہروں میں جو آپ ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہو کہ اللہ کے اتنے فضل ان کے اوپر، اور وہ اتنے فاسق کہ وہ کھلے عام اللہ کی برائیاں کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دیتا جا رہا ہے۔ ایک تو وہ مسلمانوں میں سے آگے، دوسرے اگر وہ کافر ہیں فار ایگزامپل، اور اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے، دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کے گھر دیکھو، ان کی گاڑیاں دیکھو، ان کے کاروبار دیکھو، تو وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں کہ ان لوگوں کا چلنا پھرنا شہر میں یہ قلیل، تھوڑا ہی ہے، متاع، فائدہ، اس دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کی چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسا نہیں لگتا کہ قرآن، تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ قرآن تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی کتاب ہے کہ چلو جی یہ نمازیں پڑھو تو یہ کرو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں روزمرہ زندگی کی باتیں، وہ بات جو ہمارے دل کے اندر کہیں پہ بیٹھی ہوتی ہے، جس کو دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ مائی گاڈ ان کے ساتھ ایسے کیا ہے، تو ہم بھی پھر ہم تو سارا وقت ایسے کام کرتے ہیں تو ہمارے تو حالات ہی نہیں ٹھیک ہو رہے فار ایگزامپل، یا ہمیں ایسے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہمت دے رہے ہیں، ان کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے اس کے اندر، اگر تم اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہو، اللہ پہ محبت کرتے ہو، اللہ کے اوپر آپ کو یقین ہے کہ جو اس کا فیصلہ ہے، دیکھیں تقدیر کا معاملہ ہو جاتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں 50,000 سال پہلے دنیا اور آسمان کے بننے سے ہر بندے کی تقدیر لکھ دی گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتے اور وہ کیوں ایسے کر رہے ہیں، ان کے لیے اس میں کیا ہے۔ کئی دفعہ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وہ اس کی طرف آئے، ان کے دل کیونکہ اتنے کالے ہو گئے ہیں گناہ کر کر کے، کیونکہ وہ جم گئے ہیں اپنے گناہوں پہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اتنی نعمتیں عطا کرتے ہیں کہ وہ اسی میں غرق ہو جائے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اگلی آیت دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ جن کو اللہ نے اس دنیا میں نوازا ہے اور وہ اللہ کی محبت میں بھی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات بھی پورے کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 198۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے پہلی آیت میں یہ پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، وہ لوگ جو شہروں میں پھرتے چلتے پھرتے ہیں تم ان سے امپریس نہیں ہونا، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا ہوا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو کیا کہہ رہے ہیں، لیکن الذین، لیکن وہ لوگ جو اتقوا، جو ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، لہم ان کے لیے جنات، باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا جن کے نیچے، انہارو نہر، خالدین فیہا اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب دیکھیے کہ پہلا ہم نے جب پڑھا تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو اتنا نوازا ہوا ہے، جن کو اتنا بڑی بڑی سارا کچھ دیا ہوا ہے، تو کیا یہ ٹھیک بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان کو نہ دیکھو، وہ تو ان کو ٹھکانہ دوزخ ہوگا، لیکن لیکن کا مطلب جب آتا ہے ساتھ تو ہمیں پھر تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن وہ لوگ جن کو اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ان کے اندر اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ اس نزولاً من عند اللہ،
تو ان کی مہمانی ہے. دیکھیے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ مہمان کون مہمانی کر رہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی مہمانی کریں کہ جن میں غرور نہیں آتا، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نوازتے ہیں تو وہ اس کے شکر گزار بندے بن جاتے ہیں. ہماری زندگیوں میں دو ہی تو چیزیں ہوتی ہیں، یا شکر کا مقام ہوتا ہے یا پھر صبر کا مقام ہوتا ہے، اور دونوں مقام ہی بڑے مشکل ہوتے ہیں. دیکھیے کہ مشکل اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر ہمارے پاس اللہ نہ کرے کبھی غم آ جاتا ہے نا، تو غم میں تو اللہ کی طرف جانا پھر بھی آسان ہو جاتا ہے، لیکن خوشیوں کا صبر بہت کیونکہ اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں آسمان سے ستارے بھی اتار کے لے آئیں، اور اسی وقت ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جس نے ہمیں وہ نعمت عطا کی ہے اسی کی ناشکری کر جاتے ہیں. وہ کیسے کرتے ہیں؟ آپ اپنے گھر کی ذرا خوشیوں کو تھوڑی دیر کے تدبر کیجئے. آج اپنے گھر کی لاسٹ شادی پہ تدبر کر کے دیکھ کہ اس پوری شادی میں جب سے وہ طے ہوئی اس کے بعد شادی کا وقت آنے سے پہلے سے کتنے مہینے کتنے لمحے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ تم کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو، لیکن ہم نے وہ کتنے لمحے ضائع کیے، ہم نے کتنا وقت برباد کر دیا اس چیزوں میں جس کے کوئی معنی بھی نہیں رکھتا. ایک شادی ہوتی ہے نا تو ہمیں لگتا ہے واو کیا شادی، لیکن اسی ویک میں اگلے دن کہیں اور شادی پہ جاتے ہیں تو پہلے سارا کچھ بھول چکے ہوتے ہیں، پھر اگلی شادی کو دیکھ کے کہتے ہیں واو کیا شادی. تو کوئی بھی چیز انف نہیں ہوتی ہے ہم اپنے طور پہ یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن صرف میں یہ کہوں گی کہ وہ کوئی بات نہیں. اگر آپ کے شوق ہیں آپ پورا کریں، پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دیکھیں کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے اللہ ناراض ہو. ہم ایسے کام کرتے ہوئے شرماتے بھی نہیں ہیں. پھر ویسے ہی وہ پروگرام کی بات آ جاتی ہے کہ پھر میں بولتی ہوں اس ٹاپک پہ تو پھر مجھے چپ ہونا مشکل ہو جاتا ہے، وہ ایک بات سے دوسری بات نکل آتی ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیے کہ وہ لوگ جو اللہ سے تقوی اختیار کرتے ہیں ان کی مہمانی کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وہ اللہ کے پاس مہمانی ہوگی. وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے خیر بہتر ہے للابرار نیک لوگوں کے. دیکھیے دنیا کی زندگی اتنی معمولی زندگی، کتنے کو سال ہم اس دنیا میں بار بار آپ کو یہ ایک ہی بات سمجھانے کی کرتی ہوں، اور بلکہ آپ کو جب سمجھاتی ہوں تو اپنے آپ کو زیادہ سمجھا رہی ہوتی ہوں کیونکہ آواز میرے بھی کان میں جاتی ہے کہ یا اللہ یہ دنیا کی متاع الغرور پکا دھوکہ ہے، یا اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا کر دے، ہمیں دنیا کی بھی سمجھ عطا کر جتنا ہم نے اس دنیا میں رہنا، اور ہمیں آخرت کی بھی سمجھ عطا کر میرے اللہ کہ جتنا ہم نے ادھر رہنا، تاکہ ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں. یہ دنیا کی زندگی میں ہمارا نفس جو ہے نا وہ ہمیں چین نہیں، اسی لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرنی چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہ، کہ یا اللہ میرا نفس جو کبھی بھرتا ہی نہیں مجھے اس سے بچا لینا. اور پھر یہ بھی دعا کیا کریں کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی علی نفسی طرفۃ عین، کہ میری آنکھ کے جھپکنے کے جتنے وقت میں بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا یا رب العالمین. بس میری دعاؤں کو قبول کر لے، میری نیت کو قبول کر لے، کیونکہ ہماری نیت خالص ہوگی تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے عمل کے راستے آسان کر دیں گے. آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّا، اور بے شک من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. اب یہ آیت بڑے غور سے سننے کی ہے کیونکہ بہت سے ہم نے سورۃ بقرہ میں بھی اس کا کافی ڈیٹیل پڑھا تھا جس میں یہ تھا کہ لوگوں کو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتا رہے تھے کہ جو اہل کتاب ہیں جب وہ نیک کام کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا. تو اس میں یہ کویسچن ہوتا تھا کہ اس میں تو اگر وہ کیا نبی کو نہیں مانتے، ہماری کتاب کو نہیں مانتے، تو پھر بھی اللہ نے تو یہ کہا کہ وہ ٹھیک ہے. تو اب یہ آیت آپ غور سے سنیے گا کہ وہ لوگ وَإِنَّ، اور بے شک من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے لمن، البتہ جو یؤمنو ایمان رکھتے ہیں باللہ اللہ پر، وما، اور جو انزلہ نازل کیا گیا علیکم تم پر، کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر وہ ایمان لاتے ہیں. وما انزل، اور جو نازل کیا گیا علیہم ان پر کیا نازل کیا گیا تھا؟ تورات نازل ہوئی تھی نا، زبور نازل ہوئی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیے کتنی کلیئر کہہ دیا کہ اہل کتاب میں سے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اور جو نازل کیا گیا اے نبی آپ پر، علیکم تمہاری طرف، وما انزل علیہم، اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، خاشعین، وہ خشوع کرنے والے ہیں، للہ اللہ کے لیے، لا یشترون، اور وہ نہیں بیچتے، بیایات اللہ اللہ کی آیات کو، ثمنن قلیلا، تھوڑی قیمت پر. اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ان اللہ، بے شک اللہ، سریع الحساب، بڑا جلد حساب لینے والا ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو بات ہے نا کہ وہ تھوڑی قیمت پر آیات نہیں. آج دیکھیے کہ ہم کتنا، کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ فتویٰ، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ نہیں فلاں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں،
فلاں یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. جب ہم فتویٰ زیادہ پوچھتے ہیں نا، کیونکہ ایک ہی کویشچن ہوتا ہے، آپ بلیو کریں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ ہر درس پہ جاتے ہیں نا تو ہر کوئی آپ سے ایک ہی کویشچن پوچھتا ہے، کیا نیل پالش لگا کے نماز پڑھ سکتے، یا پھر اتنی معمولی سی چیز. تو پورا دین یہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ہم کتنی چھوٹی چیزوں پہ ہم نے مسجدیں تک علیحدہ کر دی. رفع یدین اگر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یہ تو پارٹ آف اس کے آ جاتا ہے نا، لیکن اصل دین تو ہم سب کا ایک، ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے. لیکن تھوڑی سی بھی چیز ادھر سے ادھر جاتی ہے ہم سارے اتنے ججمنٹ ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو اتنے بڑے فتوے دینا شروع ہو جاتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی قیمتوں پر کسی کی خوشی کی خاطر ہم پورا دین ہی بدل دیتے ہیں کہ نہیں اس میں کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر جس کی اشارہ بتا دیا. اشارہ کیا، میں تو کہتی ہوں کہ آخری 30 پارہ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت کو بلیک اینڈ وائٹ بتا دیا کہ اس دن کیا ہوگا. اور بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی ان کو بتاؤ، ان کو آخرت سے ڈراؤ. ان کو دنیا کی محبت نے اتنا گھیر لیا ہوا ہے کہ ان کو آخرت کا نظر نہیں آتا. تو ہمیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، ہم تھوڑی سی قیمت پہ اپنی چیزوں، اب آپس میں دو مسلمان ہی فرینڈز بیٹھے ہوتے ہیں نا، جب ہم ڈسکشن کر رہے ہو اور اتنے آرام سے سمن تھوڑی قیمت پر دوسروں کو خوشی کے لیے کہ اس سے ایسی بات کروں گی تو کہیں یہ نہ کہے کہ یہ تو سارا وقت ایسے بولتی رہتی ہے. نہیں کوئی بات نہیں، اللہ رحیم ہے کریم، اللہ نے معاف دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کریں گے. ہمارا گمان ہے، لیکن دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہمیں بتا رہے ہیں، ہمارے عمل کیسے ہونے چاہیے اور کیسے نہیں ہونے چاہیے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اپنے نام لکھیے اس کے نیچے، جتنے آپ کا اپنی فیملی کو کہیے، اپنی جس کے آپ کو یاد ہے نا نام، آپ دیکھیے کہ اے لوگو جو ہم ایمان لائے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، کہ ایمان لائے، اسبرو کہ صبر کرو، وصابرو اور مقابلے میں مضبوط رہو، ورابطو اور تیار رہو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم تاکہ تم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ. دیکھیے پوری سورت کا نچوڑ اس میں ہے. سب سے پہلے اسلام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صبر کی بات، میں نے آپ کو یہ کہا تھا نا کہ دو ہی تو چیزیں ہیں، یا ایک صبر ہے یا شکر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. الحمدللہ الحمدللہ بڑے کامیاب وہ لوگ ہیں جو ان دونوں چیزوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں پہ شکر ادا کرنے والا بنا دے. ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. اور جب کبھی ہم صبر کی بات پڑھتے ہیں تو حضرت ایوب کا صبر یاد کریں، کتنے سال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے صبر سے ان کو امتحان میں جب ڈالا تھا تو انعام کیسے. اور پھر اس کے ساتھ ہی ہمیں وہ یاد آتا ہے، ام سلمہ کی بات یاد آتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہسبینڈ کو، جب وہ زندہ تھے تو ایک دفعہ وہ گھر آئے اور آ کے انہوں نے اپنی بیوی کو یہ بتایا کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت دعا سکھائی ہے کہ جب کبھی انسان پہ کبھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اس پہ صبر کیسے کرنا ہے. اور فوراً ہی اس وقت جب انسان یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کو اس سے بہتر اجر دیتا ہے، اسے بہتر نعمت عطا کرتا ہے. تو ام سلمہ کہتی ہیں، وہ بعد میں شیئر کرتی ہیں وہ حدیث کو، تو وہ بتاتی ہیں کہ جب ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی وہ بڑی محبت کرتے تھے. یہ پہلا کپل تھا جو ہجرت کر کے مدینہ سے آیا تھا، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آیا تھا. تو کہتی ہے کہ مجھے اپنے خامن سے اتنی محبت تھی کہ جب وہ فوت ہوئے تو میں یہ سوچتی تھی کہ اس سے زیادہ اچھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کوئی انسان اس دنیا میں نہیں، کیونکہ جس سے محبت ہو تو یہی لگتا ہے نا کہ وہ دیٹ از اٹ، مطلب اس سے زیادہ تو محبت آپ کسی سے کر ہی نہیں سکتے، یا اس سے زیادہ آپ کو اچھا انسان ہی نہیں دنیا. تو انہوں نے کہا کہ جب میرے پہ یہ وقت آیا تو مجھے وہ دعا یاد آ گئی اور میں نے وہی دعا کی کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی. تو اللہ کچھ ہی دن کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ان کے لیے، اور وہ پھر ازواج مطہرات میں آ گئی. دیکھیے وہ ایک صحابیہ تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کتنی خوبصورت ان کے صبر کا یہی بات ہمیں اگر سمجھ آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہم نے سورہ بقرہ میں کیا پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. وہ پورا جو ہم نے پڑھا تھا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اور وہ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ان پہ درود بھیجتے. اللہ اکبر. دیکھیے کہ انسان کو کیا معراج ملتی ہوگی اس وقت جب وہ صبر کر جائے. دیکھیے ایک تو وہ صبر ہے جو ابھی ہم نے پڑھا نا کہ یا ایھا الذین آمنو اصبروا، کہ صبر کرو.
پھر اس کے بعد جو اگلا جو لفظ آتا ہے نا وہ صابرو، اور پھر مقابلے میں مضبوط ہو، جو مقابلے میں صبر کرو مینس کہ دیکھیے جب ہمارا ایک تو وہ صبر ہے جیسے ہم پہ اگر کوئی پرسنلی کوئی ایسی مصیبت آ جاتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو ہماری تقدیر کا جسے کہتے ہیں لکھا ہوا ہے، تو اس پہ ہم صبر کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہماری کوئی پرابلم آ جاتی ہے، جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ اللَّهُ بَصِيرًا، کہ اب بے شک میں نے بنایا تمہیں ایک دوسرے کے لیے فتنہ، اَتَصْبِرُونَ، کیا تم صبر کرو گے، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، کہ بے شک تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دوسرے کے لیے فتنہ، آزمائش بنا دیا۔ فتنے کا لفظ کئی دفعہ ہم اردو میں پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ او یہ کیا لکھا ہے، بیسیکلی یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش، ہر رشتہ آزمائش ہے۔ دیکھیے کہ ماں کے لیے ایک بچوں کی سب سے بڑی آزمائش ہو جاتی ہے کہ ہر ماں کا دل چاہتا ہے کہ اس کے بچے نیک ہوں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو وہ بہت بڑا صبر کرنا پڑتا ہے، ماں کو یہ بڑا امتحان پڑ جاتا ہے۔ کبھی ہسبینڈ کی طرف سے ہر رشتہ جو ہے، آپ کے کو ورکرز، آپ کے ساتھ آپ کے فرینڈز، اپنے کبھی نہ کبھی وہ رشتہ آپ کے لیے آزمائش میں، تو وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ کیا تم صبر کرو گے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ تم اگر صبر کرو تو یہ نہ سوچو کہ پتہ نہیں میرا صبر ضائع چلا گیا، میں کروں گا، وَكَانَ رَبُّكَ، اور ہے تیرا رب بصیرا، دیکھ رہا ہے تجھے اس کا اجر ملے گا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَرَابِطُوا، اور تیار رہو، اور ہر وقت مومن کو تیار ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں بھاگنے والا، نیکیوں میں بھاگنے والا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منانے والا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ دیکھیے اس پوری صورت میں اتنی دفعہ ہم نے یہ لفظ پڑھا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ دیکھو تم کھلے عام اگر برائیاں کر رہے ہو اور تم یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کچھ نہیں کریں گے، آخرت میں ہم بس وہ کہتے ہیں نا پتلی گلی سے نکل جائیں گے، ایسا کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر عمل کرنے والے کا، بھی ہم نے پڑھا نا پیچھے کہ ہر عمل کرنے والے کا عمل جو ہے اس کو قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو دیں گے۔ اجر اس کا برا بھی ہو سکتا ہے اور اچھا بھی ہو سکتا ہے، برے عمل لے کے آئے گا تو برا ملے گا، اچھے عمل لے کے آئے گا اچھا ملے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تاکہ تم فلاح۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ یہ سورت آج ہماری ختم ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنا دے، اور اسی طرح سے سورۃ النساء ہم پڑھیں گے، اور اس کے ایک ایک لفظ پہ بھی ہم ابھی سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین نیکسٹ پروگرام میں ہم جو سورت شروع کریں گے اس کو بھی ہمارے لیے قیامت کے دن ہمارے لیے جنت میں جانے کا باعث بنانا، اور جو اتنی بڑی ہم نے 2 صورتیں مکمل کر لی ہیں یا رب العالمین، اس کا بھی ہمیں اچھا اجر دینا، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت الفردوس میں داخل کر دینا، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔